اگر آپ چھپ کے کمرے میں مناتے ہیں منائیں تو صحیح، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کا مطلوب پورا نہ ہوا، قرآن پاک کا جو مقصود ہے وہ پورا نہ ہوا، کیونکہ قرآن تقاضا یہ کرتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت کا، اپنے رب کی رحمت کا، اپنے رب کے فضل کا خوب چرچا کرو، لوگوں کو دکھاؤ بتلاؤ۔ قرآن پاک پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ اللہ کے فضل کی خوشی مناؤ، آؤ اللہ کی رحمت کی خوشی مناؤ، آؤ اللہ کی نعمت کی خوشی مناؤ، آؤ آپ اللہ کے احسان کی خوشی مناؤ، اللہ کے انعام و اکرام کی خوشی مناؤ۔ لیکن مسلمان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی اس خوشی پر ہمیں دلائل چاہیے، وہ نعمت کیا ہے جس کے صدقے سے، جس کے خاک پاک کے توسط سے یہ مومن آپس میں انما المؤمنون اخوۃ بھائی ہو گئے، وہ کیا ہے؟ وہ ایسی نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ایک ذات ہے جسے محمد رسول اللہ اور آمنہ کا لال کہا جاتا ہے اور عبداللہ کا در یتیم کہا جاتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ سامعین زبردست شام، ایک انتہائی طویل عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہوں، اور الحمدللہ جس طرح کہ ہم نے رمضان المبارک میں ایک سیریز چلائی تھی اپنے بیانات کی، اور اسی طرح ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اس میں ہم نے عظمت سادات کرام، عظمت اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے ایک مکمل سیریز چلائی تھی۔ اس مرتبہ الحمدللہ چونکہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، تو ماہ ربیع الاول شریف کی نسبت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بابرکہ اور اسی طرح میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم نے ادارہ تحقیقات نے مکمل ایک سیریز چلانے کا الحمدللہ اہتمام کیا ہے، جس میں بنیادی طور پہ جس طرح کہ ہمارا ہمیشہ سے ایک طریقہ کار رہا ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید سے وہ دلائل آپ کے سامنے ہم عرض کریں گے جس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت ہمیں مل جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین مقدسات یعنی احادیث مبارکہ سے پھر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور اسی طرح بالتدریج جو ہے اس معاملے کو ہم انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے۔ آج چونکہ پہلا ہمارا ایپیسوڈ ہے، پہلا ہمارا یہ ریکارڈنگ کا پروگرام ہے، تو اس میں الحمدللہ ہم قرآن پاک سے وہ آیات بینات اور 12 ربیع الاول کی نسبت سے 12 آیات، یوں تو بے شمار آیات ہیں قرآن پاک کے اندر جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دلالت کرتی ہیں، بلکہ نہ صرف میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں ثبوت وہاں سے ملتا ہے، بلکہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کا اور اس پہ خوشی اور فرحت و مسرت کا اظہار کرنے کا بھی ہمیں واضح طور پر بے شمار آیات بینات میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کی نسبت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 12 ربیع الاول کے روز ولادت کی نسبت سے 12 آیات بینات انشاءاللہ ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ سب سے پہلی آیت مقدسہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی قابل توجہ ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ محبوب فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت پر انہیں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، وہ تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ اکٹھا کرتے ہیں، جو وہ جمع کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 58 ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل اور رحمت کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ محبوب آپ ان بندوں سے، اپنے امتیوں سے، میرے بندوں سے یہ حکم فرما دیجئے، آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ جب بھی ان بندوں کے پاس، مومنین کے پاس، مسلمانوں کے پاس اللہ کی جانب سے فضل اور رحمت جب آ جائے تو ان بندوں کو چاہیے وہ اس پر خوشی کا اظہار کریں اور اس خوشی کو ظاہر بھی کریں۔ یہ نہیں کہ دبا کے رکھیں، یہ نہیں کہ چھپا کے رکھیں، بلکہ ان کو ظاہر کرنا ان پر لازم کر دیا گیا۔ تو فضل اور رحمت کا اگر ہم تعین کرنا چاہیں، یوں تو بے شمار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فضل اور احسان فرمائے ہیں، لیکن فضل اور رحمت کا تعین اگر ہم کرنا چاہیں تو سب سے پہلے دیکھیے یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روح المعانی میں اس بات کو ذکر فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں خرج الخطیب و ابن عساکر عنہ تفسیر الفضل بالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت امام خطیب اور امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما ان دونوں نے جو فضل کی جو تفسیر فرمائی ہے، اس سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو لیا ہے، والرحمت بعلی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور رحمت سے مراد حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو مراد لیا ہے۔ اسی آیت کے تحت روح المعانی جلد نمبر 11 میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فضل سے مراد حضرت امام خطیب اور ابن عساکر کے طرف سے جو ہے ان کی تخریج شدہ حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ اور اسی طرح علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے در منصور جلد نمبر 4 میں بھی اس حوالے کو، اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح چونکہ فضل کا تعین ہو گیا
کہ فضل سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ اب رحمت یہاں پر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا کو مراد لیا ہے، اور اسی طرح ابن عساکر ابن خطیب نے اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن خود قرآن پاک سے اگر فیصلہ کرا لیں کہ رحمت سے مراد کیا ہے، بے شک انہوں نے روح المعانی، صاحب روح المعانی علامہ آلوسی نے بھی لکھا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات بلا ریب و عیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جسے خود خالق کائنات رحمت فرمائے اور قرآن جسے رحمت فرمائے وہ کون سی ذات ہے؟ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس رحمت سے مراد یعنی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مراد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الانبیاء میں ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں آپ اس آیت کو مشاہدہ فرما سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، مختصراً صرف آیات، سورتوں کے نام اور آیت نمبر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں گا۔ اس حوالے کو یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کا کہ رحمت للعالمین سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، تو اس وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے تحت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن جوزی نے، خطیب بغدادی نے، ابن عساکر نے، امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے، در منصور کے جو مصنف ہیں مؤلف ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سب نے اپنی اپنی کتابوں میں زاد المسیر کے اندر اور اسی طرح روح المعانی میں تمام کتب میں اس چیز کو، اس حدیث پاک کو بیان فرمایا ہے۔ تیسری آیت مقدسہ جو آپ کے سامنے میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی قابل توجہ ہے، اور وہ حضرات جو میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں مناتے ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جھنجھوڑنے والی ہے، ان کو سوچ و بچار پر مجبور کرنے والی ہے۔ وہ آیت مقدسہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ۔ اب ترجمہ سماعت فرما لیجیے کہ وہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی کہ یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اے محبوب نازل کیا گیا، ومن الاحزاب، اور ان میں سے ایک لشکر وہ ہے من ینکر بعدہ جو اس کے بعد کا انکار کرتا ہے۔ اس سے مراد حضرت قتادہ اور ابن زید نے یہ کہا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے جسے ابن جریر نے اور جامع البیان میں یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے۔ حضرت قتادہ اور ابن زید آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر، آپ کی بعثت پر، آپ کی تشریف آوری پر اور قرآن پاک کے نازل ہونے پر، نازل کیے جانے پر، مسلمانوں کو قرآن کے مل جانے پر جو لوگ خوش ہوئے وہ مومنین تھے، اور جو ان زوات سے، ان نفوس قدسیہ سے جو پریشان اور ملال اور غمگین ہوئے وہ کفار، منافقین اور مشرکین تھے۔ تو وہ حضرات جو میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں مناتے ان کے لیے قابل توجہ ہے کہ آؤ بھائی یہ قرآن پاک ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی ذات ہے، آئیں مل کر ان کی خوشی منائیں اور ان کی ولادت اور ان کی جو آمد ہے، بعثت ہے، ان پر ہم جشن منائیں اور خوشی کریں۔ اچھا، یہ آیت مقدسہ سورۃ الرعد آیت نمبر 26 ہے، اور اسی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سمجھتا ہوں بڑی عمدہ تفسیر کی ہے، تفسیر القرآن بالقرآن جسے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 میں کہ الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل کر کفر کر دیا، یعنی اللہ کی نعمت کو بدل دیا اور اس کا انکار کر دیا، اس کی ناشکری کر دی۔ اب یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا باعث نعمت، حضور کا تشریف آوری ہمارے لیے باعث رحمت، حضور کا قرآن لے آنا باعث نعمت، باعث رحمت، لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے پر تو ہم خوشی منائیں، قرآن پاک کے مل جانے پر تو ہم خوشی منائیں، لیکن وہ ہستی جن کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا، ہمیں رحمان ملا، ان کے پھر ولادت کی ہم خوشی نہ منائیں، تو یہ وہ ہوگا کہ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْدَهُ، ان میں سے ایک لشکر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے کچھ نعمت کو مان لیتے ہیں اور اس کی خوشیاں بھی مناتے ہیں، لیکن کچھ کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اور ہم تو بڑے بڑے سیمینار کانفرنسز کرتے ہیں کہ کانفرنس یعنی قرآن پاک کے حوالے سے کتنے سارے پروگرام کیے جاتے ہیں، درس قرآن کے حوالے سے کتنے پروگرام کیے جاتے ہیں، تو یہ ایک قسم کی رب کی یوں سمجھے کہ شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا اور ہم اس کو پڑھ کر اس کا پیغام عام کر کے ہم خوشی مناتے ہیں، الحمدللہ اس پہ عمل پیرا ہو کہ ہم خوشی مناتے ہیں۔ اور پھر چہ جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے، جن کے صدقے سے ہمیں قرآن ملا اور اللہ کا فرمان ملا، ہمیں خود رحمان ملا، تو
ان کے آنے پر ہم خوشی نہ منائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 میں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی آیت مقدسہ کو حدیث کے انداز میں یوں بیان فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان مقدس ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اب یہاں پر فرمایا قال ہم واللہ کفار قریش، کہ اللہ کی قسم وہ کفار قریش ہیں۔ اور پھر اسی طرح آگے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نعمت اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ تو پتہ چلا کہ رب جو فرما رہا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اور اگلی آیت میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پھر آگے آیت آ رہی ہے فرمایا کہ واما بنعمت ربک فحدث۔ تو یہ تمام کہیں کسی جگہ فرمایا فضل ہے، کسی جگہ فرمایا رحمت ہے، کسی جگہ فرمایا کہ نعمت ہے۔ تو فضل سے مراد بھی رسول اللہ کی ذات ہے، نعمت سے مراد بھی رسول اللہ کی ذات ہے، رحمت سے مراد بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات بابرکات ہے۔ قرآن پاک پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ اللہ کے فضل کی خوشی مناؤ، آؤ اللہ کی رحمت کی خوشی مناؤ، آؤ اللہ کی نعمت کی خوشی مناؤ، آؤ آپ اللہ کے احسان کی خوشی مناؤ، اللہ کے انعام و اکرام کی خوشی مناؤ۔ لیکن مسلمان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی اس خوشی پر ہمیں دلائل چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو، آپ کی آمد ہو، آپ کی بعثت ہو، بندہ مسلمان کا حق تو یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اپنے نبی کی ولادت کو بھی منائے، آپ کی آمد کی خوشی کو بھی منائے۔ آپ دیکھیں آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا تو آپ کسی سے دلیل نہیں مانگتے کہ میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے کہ میں خوشی مناؤں یا نہ مناؤں، جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے۔ آپ کو نوکری ملی، آپ انتہائی خوش ہوئے، آپ اس پہ کسی سے دلیل نہیں مانگتے۔ آپ امتحان میں پاس ہوئے، کسی سے آپ ثبوت یا دلیل نہیں طلب کرتے کہ میں پاس ہوا ہوں ایگزام میں، آیا میں خوشی مناؤں، مجھے کوئی اس کے لیے ثبوت ملتا ہے، دلیل ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہو بندہ مومن، ہو رسول اللہ کا امتی اور دعویٰ کرے حضور کی غلامی کا اور دعویٰ کرے حضور کے امتی ہونے کا، لیکن جب ولادت با سعادت کی بات آئے، حضور کی آمد با سعادت کی بات آئے، تو وہاں پہ کہے کہ جی ہمیں دلائل چاہیے، اور الحمدللہ دلائل بھی موجود ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بصیرت کے ساتھ ساتھ بصارت بھی عطا فرمائے اور بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی عطا فرمائے۔ دونوں میں سے ایک اگر چیز ہو دوسری ناقص ہو اور وہ کامل نہ ہو تو وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے ہمیں آشنا فرمائے، اور یہ جو قرآن پاک ہے اللہ پاک اس پر ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اپنے فرمان کے اوپر، نبی کے ہر فرمان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و نعمت اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں۔ اب یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ 3977 ہے، بخاری شریف میں آپ کو یہ حدیث مبارکہ مل جائے گی۔ آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ چونکہ ثابت ہو چکا کہ فضل سے مراد بھی حضور کی ذات ہے، نعمت سے مراد حضور کی ذات ہے، رحمت سے مراد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اب بندہ مومن کا شعار کیا ہوا کرتا ہے؟ بندہ مومن کا شعار یہ ہوتا ہے، قرآن پاک یہ فرما رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 171، اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ کہتا ہے کہ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، یعنی وہ بندہ مومن جو ہے وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر خوشی مناتے رہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ثابت ہو چکا الحمدللہ، ہم نے قرآن اور حدیث کی آیات بینات اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے فرمان سے اور خود قرآن پاک سے الحمدللہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ فضل بھی حضور کی ذات ہے، نعمت بھی حضور کی ذات ہے، رحمت بھی حضور کی ذات ہے۔ اور بندہ مومن کا یہ شعار ہوتا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے نبی کا تذکرہ کرتا رہتا ہے اور ان کی آمد کی خوشیاں مناتا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی نہیں مناتا تو قرآن پاک اس کو اس کے منانے پر زور دیتا ہے، قرآن پاک اس کو اس کے منانے پر باقاعدہ اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کو بار بار یہ یاد دلاتا ہے، بڑی سختی کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ۔ اب دیکھیے قرآن پاک کی آیت مقدسہ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 11، یہ چھٹی آیت ہے ہماری آیات میں سے، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم 12 آیات آپ کے سامنے عرض کریں گے، یہ چھٹی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ صرف یہ نہیں کہ چرچا کرنا ہے بلکہ خوب چرچا کرنا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہم مناتے ہیں، لیکن اپنے کمرے میں مناتے ہیں، ضروری ہے ہم روڈوں پہ نکلیں، ہم جلوس نکالیں، ہم بڑے بڑی پینافلیکس لگائیں، بڑی بڑی محافل و مجالس، بڑی بڑی سرچ لائٹ لگائیں، بڑے بڑے ڈیگ لے کر آئیں، تو یہ کوئی ضروری ہے؟ ہم کہتے ہیں بابا ضروری نہیں ہے، آپ چھپ کے مناؤ تو میلاد وہ بھی ہو جائے گا، لیکن قرآن کا جو مطلوب ہے وہ مطلوب پورا نہیں ہوگا، قرآن کا جو مقصود ہے وہ مقصود پورا نہیں ہوگا۔ قرآن کا مطلوب یہ ہے کہ چرچا کرو، دکھاؤ، لوگوں میں پھیلاؤ،
تاکہ اس سے ایک تو یہ ہے کہ جب مسلمان ایک جم غفیر میں نکلیں اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگاتے نکلیں اور حضور کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے نکلیں، تو آپ یقین جانیے، ایمان سے بتائیے کہ جو بندہ مومن ہوگا، حضور کا پکا سچا غلام اور عاشق ہوگا، تو وہ اس سے خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً وہ خوش ہوگا۔ اور اس سے جو حضور کا دشمن ہے، جو کافر ہے، جو قادیانی ہے، جو مرتد ہے، وہ اس سے پریشان اور غمگین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ تو اس سے الحمدللہ ڈبل نیکیاں ملے گی، بلکہ بے شمار نیکیاں ملے گی۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ چھپ کے کمرے میں مناتے ہیں، منائیں تو صحیح، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کا مطلوب پورا نہ ہوا، قرآن پاک کا جو مقصود ہے وہ پورا نہ ہوا، کیونکہ قرآن تقاضا یہ کرتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت کا، اپنے رب کی رحمت کا، اپنے رب کے فضل کا خوب چرچا کرو، لوگوں کو دکھاؤ، بتلاؤ اور اس کو آویزاں کرو، پاور شو دکھاؤ۔ اب اس طرح یہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 11۔ آگے چلیے، چونکہ ہم نے بتا دیا کہ نعمت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور یہ فرمان حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ حبر الامہ ہیں، امام المفسرین ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے سرکار نے خود دعا فرمائی کہ اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ اب یہ وہ ہیں جو قرآن کو سرکار کی دعا سے ان قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور آگے ڈیلیور کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، فیض اپنا عام کرتے ہیں۔ اب وہ چونکہ ان کی بات سے بھی واضح ہو گیا، قرآن پاک کی آیت سے بھی واضح ہو گیا کہ نعمت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اب کچھ حضرات کا یہ مشغلہ کہ وہ جانتے پہچانتے ہیں کہ کائنات میں اگر سب سے بڑی نعمت کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، لیکن وہ نہیں مناتے میلاد، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑی نعمت نہیں مانتے۔ وہ قرآن پاک کی اس آیت کے مصداق ہوتے ہیں۔ آیت مقدس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ایکس وائی زیڈ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ ثم ینکرونہا، پہچان کر پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اس سے مکر جاتے ہیں، حالانکہ دل ان کا گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہی جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن کسی طور پر چاہے معاشرہ ہو، چاہے ماحول ہو، چاہے گیدرنگ ہو، چاہے ان کی ایک سوسائٹی ہو، اس سے وہ نکل نہیں سکتے، تو وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی جناب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ مبالغہ آرائی کا شکار ہوئے ہیں، حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہتے، کوئی نہیں کہتا، قرآن پاک یہ فرما رہا ہے کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 83۔ اب یہ لوگ جو ہیں وہ سراسر تجاہل عارفانہ کا شکار ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے روگردانی کر دیتے ہیں۔ 8ویں آیت ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ حضرات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعمت نہیں مانتے تو وہ قرآن پاک بغور پڑھ لیں، ایک بار پڑھ لیں، 2 بار پڑھ لیں، تیسری بار پڑھ لیں، میں کہتا ہوں بار بار پڑھ لیں، 1000 بار پڑھ لیں، بے شمار بار پڑھ لیں، غور سے پڑھیں اور دل کی نگاہ سے پڑھیں، اور کسی دل والے کے پاس بیٹھ کے پڑھیں گے تو پھر کیا ہی لطف آئے گا۔ اچھا جب پڑھ لیں اور آپ کا دل گواہی دے دے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا فضل بھی ہے، نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، تو میرے کہنے پر نہیں، قرآن کے کہنے پر، اللہ کے کلام کے کہنے پر، رب کے فرمان کے کہنے پر آؤ پھر مل کے میلاد منائیں۔ وہ کیا آیت ہے جو ہمیں ایک ساتھ جڑنے کو کہتی ہے، ہمیں ایک ساتھ شانہ بشانہ مل کے حضور کا میلاد، حضور کی آمد کی خوشیاں منانے کو کہتی ہے۔ وہ آیت ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ وہ نعمت کیا ہے جس کے صدقے سے، جس کے خاک پاک کے توسط سے یہ مومن آپس میں انما المؤمنون اخوۃ، بھائی بھائی ہو گئے، وہ کیا ہے؟ وہ ایسی نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ایک ذات ہے جسے محمد رسول اللہ اور آمنہ کا لال کہا جاتا ہے اور عبداللہ کا در یتیم کہا جاتا ہے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ آئیں ان سے آج وفا کر لیں، آئیں آج ان سے محبتوں کے جو تعلق ہیں وہ ہم استوار کر لیں، ان کی سیرت پہ عمل کر کے ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کی میلاد منا کے، ان کی ولادت با سعادت، ان کی آمد کی خوشی منا کے ہم آپس میں بھی محبتوں کا ایک پیغام پہنچائیں۔ اور دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو کسی نعمت کا تذکرہ کروا رہے ہیں تو اس میں آپ نے ایک معیار بنایا، ایک کسوٹی بنائی، حالانکہ اور بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر کی ہوئی تھی، بے شمار نعمتیں، بے شمار احسانات فضل اللہ نے فرمائے تھے قوم بنی اسرائیل پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چیز کو خصوصی طور پہ امتیازیت دے کر آپ بیان فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ کا کلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام
فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم، جو اس نے تم پر کیے، اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اس نے تم میں انبیاء پیدا فرمائے. یہ کوئی کم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو جہاں بے شمار اور نعمتیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ انعام فرمایا کہ تمہارے اندر انبیاء پیدا فرمائے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود رہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت جھکے رہو کہ یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہماری قوم میں انبیاء پیدا فرمائے ہیں. او بھائی، جس قوم میں انبیاء آئیں اور ان کو یاد دلایا جائے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تمہاری قوم میں انبیاء آئے ہیں، پھر جس قوم میں امام الانبیاء ہے یار، پھر وہ قوم دلائل مانگے، وہ قوم یہ کہے کہ جی ہم دلائل، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کا میلاد منائیں، تو دلیل کہاں سے لے آئیں؟ حضور کی ولادت کی آمد کی خوشی منائیں تو دلیل کہاں سے لے آئیں؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو سمجھیے اور ان کے ساتھ تعلق کو استوار کیجیے. 9 آیات ہو گئی ہیں. 10ویں آیت میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جھنجھوڑا اور ان سے فرمایا کہ تم یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم میں انبیاء پیدا فرمائے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جھنجھوڑا، مسلمانوں کو، انسانوں کو، حضور کی امت کو جھنجھوڑا کہ دیکھو جہاں میں نے تم پر اور بہت ساری نعمتیں احسانات کی ہیں، لیکن میں تمہارے اوپر جتلانا نہیں چاہتا، نہ میں جتلاتا ہوں، لیکن ایک نعمت، ایک رحمت، ایک احسان ایسا ہے کہ جتلائے بغیر میں رہ نہیں سکتا. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر کہ جب ان میں اپنا رسول جو ہے وہ مبعوث فرما دیا. آل عمران آیت نمبر 164 ہے، آپ مطالعہ فرما لیں. اسی طرح اگلی آیت آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، آیت نمبر 11 آپ کے سامنے یہ ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اب یہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 ہے. 12ویں آیت ہے والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور قرآن پاک میں بے شمار ایسی آیات موجود ہیں، بے شمار ایسے دلائل موجود ہیں. انشاءاللہ یہ تو ہمارا آیات کا جو ایک ایپیسوڈ تھا وہ آپ کے سامنے ہم نے عرض کیا. اب جو احادیث کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ کہ حضور علیہ السلام نے خود بھی اپنا میلاد منایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی حضور کا میلاد منایا. اور یہ جو حضرات بار بار کہتے ہیں کہ کیا صدیق اکبر نے میلاد منایا، عمر فاروق نے میلاد منایا، عثمان غنی مولا علی نے میلاد منایا، تو انشاءاللہ وہ ہم بالترتیب سارے دلائل دے کر آپ کو انشاءاللہ مکمل تسلی کرا دیں گے. ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کے اختیار میں ہے اور میرے رب کے اختیار میں ہے. اگر وہ چاہے تو آپ کو توفیق دے دے، آپ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، چاہے تو آپ قرآن پاک کو ہی نہ مانیں العیاذ باللہ، اور اس میں بھی نقطہ چینی کر کے آپ مختلف توجیحات کر کے آپ مختلف باطل قسم کی تعویلات کر کے کچھ سے کچھ بنا دیں. لیکن الحمدللہ جو آیات بینات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، یہ ان میں سے کچھ آیات ہیں جو حضور علیہ السلام کی آمد اور آپ کی ولادت باسعادت کے اوپر دلالت کرتی ہیں. اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت طیبہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.